ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزمر، یہ اس سورت کے آخری رکوع میں یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الزمر ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، تو پڑھیں گے انشاءاللہ ہم وہاں چل کر۔ اس سورت کا اہم سورت ہے یہ، اس میں انسانوں کو حکم بھی دیا گیا ہے، تاکید بھی کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے والے بنے، اور عبادت اور بندگی کو اللہ کے لیے خالص کریں، اور خالصتاً یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ یہ الفاظ اور یہ مضمون بار بار اس بارے میں دہرایا جائے گا، اور پھر جب اس صورت میں، اور جب یہ صورت آخر میں پہنچے گی تو پھر وہ لوگ جنہوں نے خالص اللہ کی بندگی کی ہے ان کا کیا انجام ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کی بندگی نہیں کی بلکہ اوروں کو بندگی کا حق دیا، اور ان کا کیا انجام ہوگا، پھر یہ آخر میں یہ بیان کیا جائے گا، ہم پڑھیں گے۔ لیکن اللہ کی خالص اسی کی بندگی، دین کو خالص اسی کے لیے کرنا، یہ اس سورت کا خاص موضوع اور مضمون ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل نازل کی گئی ہے، الکتاب یہ کتاب، اس کتاب کا نزول ہوا ہے، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو انتہائی غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کی، الیکا آپ کی طرف، الکتاب یہ کتاب، بالحق برحق، یہ کتاب برحق ہم نے آپ کی طرف نازل کی، یہ کتاب برحق ہم نے آپ کی طرف نازل کی، فاعبد آپ عبادت کیجئے، اللہ اللہ کی، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین بندگی کو، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے۔ یعنی اس کو اگر ہم سلیس کر لیں تو خالصتاً اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کریں۔ الا سنو، للہ اللہ کا حق ہے، الدین الخالص خالص بندگی، خالص بندگی اسی کی ہو، یہ اس کا حق ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، الا للہ الدین الخالص، سنو بندگی خالصتاً اللہ کا حق ہے، انسان عبادت کرے کس کی؟ اللہ کی، یہ خالص اللہ کا حق ہے۔ والذین اور جن لوگوں نے، اتخذوا بنائے، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء اور مددگار، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنائے، تو وہ کیا توجیہ کرتے ہیں، آخر کیا ریزن ہے ان کے پاس، کس سوچ کے ساتھ؟ یہ جو اگلا جملہ ہے یہ ان کی سوچ نقل کی جا رہی ہے، ان کی دلیل، ان کی توجیہ، جو اپنی توجیہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، ما نعبدہم نہیں ہم ان کی بندگی کرتے، ما نعبدہم نہیں ہم ان کی بندگی کرتے، الا مگر اس لیے، لیقربونا کہ یہ قریب کر دیں ہمیں، الی اللہ کے زلفا مرتبے میں،
ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارا مرتبہ اللہ کے قریب کر دیں، ہمارا مقام اور مرتبہ ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں، اللہ کا قریب کوئی مرتبہ دلا دیں، ہم اس لیے ان کی بندگی کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے درمیان، فیما، اس بارے میں، ہم، یہ لوگ، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کر رہے ہیں، جس بات میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ ان کے درمیان اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ فیصلے کی دو شکلیں ہیں، ایک علم اور دلیل کی بنیاد پر، تو وہ دنیا میں ہو گیا، اصولی طور پر، علمی طور پر، دلیل کے طور پر ان کو بتا دیا گیا یہ غلط ہے، تم جو کر رہے ہو یہ عبادت نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور جو شرک ہے اللہ کے ہاں اس کی معافی ہے ہی نہیں، تم ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ علمی طور پر، دلیل کی بنیاد پر، حتمی فیصلہ جو ہے عملی، وہ قیامت کے دن ہوگا، اس کے لیے اللہ نے رکھا ہی دن قیامت کا ہے۔ تو ان اللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، فیما ہم فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، من ہوا، جو، کاذب، جھوٹا ہو، کفار، اور ناشکرہ ہو، جو منکر، کفار منکر، جو منکر ہو، جھوٹا ہو، اللہ ایسے شخص کو پھر ہدایت نہیں دیتے۔ لو، اگر، ارادہ، چاہتے، اللہ، ان یتخذ، بنانا، ولدن، اولاد، اگر اللہ اولاد بنانا چاہتے، جیسا کہ لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنائی ہے، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے، لاصطفا، تو اللہ خود چنتے، مما، ان میں سے، یخلق، جن کو اللہ نے پیدا فرمایا، ما یشاء، جو چاہتے، اللہ جو چاہتے خود چن لیتے، لیکن اللہ نے نہیں چنا، اللہ نے ایسا نہیں کیا، سبحانہ، وہ پاک ہے اس چیز سے، وہ اولاد سے پاک ہے، هو اللہ الواحد، وہ اللہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، القہار، اور اکیلا ہوتے ہوئے سب پر غالب ہے، ہر چیز اس کے غلبہ اور اس کے قدرت میں ہے، اس کے دائرے میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، تو اگر اس کو ضرورت ہوتی تو وہ خود اس چیز کا فیصلہ کرتا کہ میں نے کون سی اولاد لینی ہے اور کس کو اولاد بنانا ہے، اگر اس نے کرنا ہوتا، لیکن سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، وہ اللہ الواحد، اللہ واحد ہے، القہار، سب پر غالب ہے، خلقہ، اسی نے پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بالحق، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، یکبرو، اور وہ لپیٹتا ہے، اللیل، رات کو، علی النہار، دن کے اوپر، ویکبرو، اور وہ لپیٹتا ہے، النہار، دن کو، علی اللیل، رات کے اوپر، وہ دن کو رات پہ لپیٹتا ہے اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے، وسخر، اور اسی نے مسخر کر رکھا ہے، یعنی ایک ڈیوٹی پر لگا دیا ہے، ایک کام پہ لگا دیا ہے، ایک ذمہ داری پہ لگا دیا ہے، الشمس، سورج کو بھی، والقمر، اور چاند کو بھی، ہم دیکھتے ہیں نا سورج اور چاند کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے، وہ ایک ہی روٹین پہ چل رہے ہیں، سورج روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، چاند اس کے مختلف ایام اور اوقات ہوتے ہیں، کبھی کس کیفیت میں، کبھی کس کیفیت میں، آخر یہ کس نے کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میں نے کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے وسخرا، اور اسی نے مسخر کیا، کام پہ لگا دیا، ڈیوٹی پر لگا دیا، سورج کو اور چاند کو، کلن، سب کے سب، یجری، رواں دواں ہیں،
لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، سب کے سب ایک وقت مقررہ تک کے لیے رواں دواں ہیں۔ الا سنو، هو العزیز، وہ بہت غالب ہے، وہ بہت قوت غلبے والا ہے، الغفار، بہت بخشنے والا ہے۔ خلق، اسی نے پیدا کیا، کم، تمہیں، خلقکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، تم سب کو اس نے ایک جان سے پیدا کیا، ثم، پھر، جعل، بنایا، منہا، اسی جان سے، زوجہا، اس کا جوڑا، پھر اسی نے اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، وَأَنزَلَ، اور اتارے، لکم، تمہارے لیے، من الانعام، مویشی، ثمانیۃ ازواج، ثمانیہ، 8 ازواج، اقسام، 8 قسموں کے، 8 قسموں کے مویشی اس نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ یہ ہم 8ویں پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، ثمانیۃ ازواج، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور من البقر اثنین، اور اس کے بعد من الابل اثنین، 2 بھیڑ، مینڈا اور بھیڑ، 2 بکرا بکری، اور 2 گائے، اور اس کا جو بیل بیڑا، اور اونٹ اونٹنی، 8 قسم کے مویشی اس نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ یخلقکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، فی بطونی، پیٹوں میں، بطون بطن کی جمع پیٹ، پیٹوں میں، امہاتکم، تمہاری ماؤں کے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، خلقم من بعد خلق، ایک کے بعد دوسری تخلیق میں، ایک کے بعد دوسری تخلیق میں۔ انسان یعنی جب پیدائش کے مراحل تو مختلف مراحل میں ہوتا ہے، اور یہ ہم نے مختلف مراحل بار بار قرآن کریم میں پڑھے ہیں۔ کبھی وہ ہوتا ہے خون ہوتا ہے، پھر خون جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہڈیاں ہیں ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، خلقا من بعد خلق، ایک کے بعد ایک تخلیق، ایک کے بعد ایک شکل، وہ تمہیں پیدا کرتا جاتا ہے، فی ظلمات ثلاث، فی میں ظلمات اندھیرے، ثلاث 3، اور یہ ساری کاریگری 3 اندھیروں کے اندر چل رہی ہوتی، 3 اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر رحم کا اندھیرا، پھر جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حالانکہ دنیا میں جو بھی کمالات ہوتے ہیں نا وہ لائٹ اور روشنی میں انجام دیے جاتے ہیں، اور بھائی اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلتا، اندھیرے میں صحیح کام نہیں ہو سکتا، اندھیرے میں نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، جو ہی لائٹ جاتی ہے جو کام ہوتا وہیں ٹھپ، بس ختم، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیوں جی؟ اندھیرا چھا گیا، لائٹ نہیں ہے، لائٹ ہوگی تو کام ہوگا، لیکن وہ خدا ہے، وہ، اور وہ اندھیروں کے اندر اس کائنات کی سب سے بڑی کاریگری انسانوں کو دکھاتا ہے، تخلیق دکھاتا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، ساری بادشاہی اسی کی ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا، کہاں، تصرفون، تمہیں بہکایا جا رہا ہے، فانا تصرفون، تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے، ان، اگر، تکفرو، تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ، تو پھر بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، عنکم، تم سے، اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ تم سے بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو تمہاری۔ ولا یرضا، ہاں
وہ پسند نہیں کرتا لعبادہ اپنے بندوں سے الکفر کفر کو، وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند، وہ یہ نہیں چاہتا کہ بندے کفر کریں، وہ پسند نہیں کرتا اس چیز کو، وہ راضی نہیں ہوتا کہ بندے کفر کریں، لیکن اگر بندے کفر کریں گے تو اس کا نقصان بھی کوئی نہیں ہونے والا، اسے فرق بھی کوئی نہیں پڑنے والا۔ وَإِن تَشْكُرُوا اور اگر تم شکر ادا کرو گے يَرْضَهُ لَكُمْ تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ ہاں وہ یہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بندے کفر کریں، ناشکری کریں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کچھ نہیں جاتا۔ وَلَا تَزِرُوا اور نہیں بوجھ اٹھائے گا وَازِرَةٌ کوئی بوجھ اٹھانے والا وِزْرَ أُخْرَى کسی دوسرے کا بوجھ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف، مرجعکم تم نے لوٹ کے جانا ہے، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے، انہ بے شک وہ تو علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو۔ کیا خوبصورت تعارف اللہ پاک اپنا فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں تمہارے لیے، میرا کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، پیدا تمہیں میں کر رہا ہوں، رزق تمہیں میں دے رہا ہوں، کس کس انداز میں پیدا کر رہا ہوں، تمہاری پریشانیاں میں دور کر رہا ہوں، تمہاری مصیبتیں میں دور کر رہا ہوں، تمہاری سانسیں میں چلا رہا ہوں، تمہیں گویائی میں دے رہا ہوں، تمہیں بینائی میں دے رہا ہوں، تمہیں سنوائی میں دے رہا ہوں، تمہیں چلنے کی طاقت، بولنے کی صلاحیت، جیسے آتا ہے علمہ البیان، اسی نے بولنا سکھایا، ٹھیک ہے، یہ سب میں کر رہا ہوں تمہارے لیے، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ تم بھٹکو نہیں، تم گمراہ نہ ہو، میں نبی بھیجتا ہوں، رسول بھیجتا ہوں، وحی نازل کرتا ہوں، اور ہر وہ طریقہ جس سے تم ہدایت کی طرف آؤ وہ تمہارے لیے مہیا کرتا ہوں، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، فرمایا یہ ہوں میں، یہ میں ہوں۔ اب تم بتاؤ تم کیا ہو؟ یہ بڑا عجیب سوال ہوتا ہے، اب تم بتاؤ تم کیا؟ میں تو یہ ہوں، میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تم میرے لیے کیا کر رہے ہو؟ اب میں تمہیں بتاؤں تم نے کرنا کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ صرف اسی کی بندگی کرو۔ الا للہ الدین الخالص سنو بندگی اسی کا حق ہے، اور وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کیونکہ وہ تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، کائنات میں اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے رہا، کائنات میں اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے رہا، صرف وہ دے رہا۔ یہ یوں کہ لیے اللہ کہہ رہے میں دے رہا ہوں، تو جب میں دے رہا ہوں تو پھر یہ کہاں کا اصول ہوا؟ دیتا میں ہوں اور تم بھاگتے کسی اور کے پاس ہو، ماتھے کہیں اور ٹیکتے ہو، رونے کہیں اور جا کے روتے ہو، دکھڑے کسی اور کو جا کے سناتے ہو۔ میں ہوں نا، کیا میں تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرتا؟ کیا میں تمہارے مسئلے حل نہیں کرتا؟ تو پھر الا للہ الدین الخالص سنو، دین خالص بندگی اسی کا حق ہے، اسی کو پکارو۔ فادعوا اللہ، ہم یہاں پر یہ بھی پڑھیں گے، ہاں وہ 24ویں پارے میں، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعا بھی خالص اسی سے مانگو، دعا بھی خالص اسی سے مانگو۔ اور ہم 13ویں پارے میں پڑھ کے آئے تھے، لہو دعوت الحق، مانگنا دعا اس کا حق ہے، اس سے مانگو۔ وَإِذَا اچھا پھر یہ ہے آگے ہم نے جو آخری آیت پڑھی ہے، ابھی آخری الفاظ، بات صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے پیدا کیا اور یہ سب نہیں، تم نے مرنا ایک دن اور تمہیں موت بھی میں ہی دوں گا، پھر تم نے زندہ ہونا ہے اور تمہیں زندہ بھی میں ہی کروں گا، اور پھر تم آؤ گے میرے پاس، اور جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کرتے کیا رہے تم۔ ایک تو یہ کہ کرتے کیا رہے تم، حالانکہ میری شان یہ ہے علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہوتا تھا نا میں تو وہ بھی جانتا ہوں۔ کیا خوبصورت تعارف ہے، کتنا جاندار تعارف ہے، کتنا بھرپور تعارف ہے۔ یہ قرآن کریم کی اصل کے وہ ہے تعلیم ہے، اصل انسانوں کو اپنے رب کا تعارف کروایا جائے، وہ اپنے رب کی طرف آئیں، وہ اپنے رب سے جڑیں،
وہ اپنے رب کی عبادت کریں، وہ اپنے رب کی بندگی کریں، وہ اپنے رب سے مانگیں، وہ اپنے رب کے قریب آئیں، وہ اپنے رب سے ڈریں، وہ اس کے کہنے پر غلط کام چھوڑ دیں، اس کے کہنے پر اچھا کام کریں۔ یہ قرآن کریم کا اصل مقصد ہے۔ وَإِذَا، اور جب مسا پہنچتی ہے الانسان، انسان کو ضرٌ، کوئی تکلیف، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعا، تو وہ پکارتا ہے، دعا کرتا ہے ربہ، اپنے رب سے، منیباً الیہ، اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، منیباً الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ثم، پھر اذا، جب خولہ، اللہ اس کو نواز دیتے ہیں، نعمتا منہ، اپنی طرف سے کسی نعمت سے نواز دیتے ہیں، نسیا، وہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو، جو وہ دعائیں کر رہا تھا، الیہ، اس سے، من قبل، اس سے پہلے۔ جب اللہ اس کو نواز دیتے ہیں، پریشانی دور ہو گئی، مصیبت دور ہو گئی، وہ آسائش میں آ گیا، تو وہ جو دعائیں اللہ سے مانگ رہا تھا اور وہ جو اللہ کی طرف بھاگ بھاگ کے آ رہا تھا، سب بھول جاتا ہے۔ وجعل، اور وہ بنانا شروع کر دیتا ہے، للہ، اللہ کے ساتھ، اندادن، اوروں کو شریک، وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا شروع کر دیتا ہے، لیضل، تاکہ وہ بھٹکائے لوگوں کو، عن سبیلہ، اللہ کی راہ سے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے۔ قل، آپ فرمائیے، تمتع، مزے اڑا لے، بکفر کا، اپنے اس کفر کے ساتھ، قلیلا، تھوڑے سے، اپنے اس کفر کے ساتھ تھوڑے سے مزے اڑا لے، انکا، بے شک تو، من اصحاب النار، جہنمیوں میں سے، تو ایسا شخص کہ جس کو اللہ جس کی مصیبت دور کریں، پریشانی دور کریں، اور جب مصیبت اور پریشانی دور ہو جائے وہ اللہ کو بھول جائے اور اس سارے کا کریڈٹ وہ اوروں کو دینا شروع کر دے۔ وہ اللہ کو نہیں، اللہ کے بارے میں نہیں کہتا کہ اللہ نے مشکل دور کر دی، وہ اوروں کے بارے میں کہتا ہے اس نے مشکل دور کر دی، اس نے مجھے بچا لیا، اس نے میری پریشانی دور کر دی۔ ہم نے ابھی کل پرسوں پڑھا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، شیطان نے ان کی بیوی سے کہا تھا بس یہ کہنا کہ وہ حکیم صاحب ہے نا، ان سے شفا ملی ہے، شفا انہوں نے دی ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے یہ خبیث جو تھا وہ اسی خالص بندگی کے اوپر وار کر رہا تھا، خالص بندگی کے اوپر وار کر رہا تھا کہ اللہ نے دی ہے شفا، شفا اللہ نے دی ہے، لیکن کریڈٹ وہ خود لینا چاہ رہا تھا، اور بیوی نہیں اس کو پتا چلا، وہ لا علمی میں اس کی بات مان گئی، تو یہ 100 کوڑے ماروں گا میں، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ بات تو میں نے کر دی ہے، 100 کوڑے ماروں گا اور قسم کھائی ہے کہ ماروں گا، لیکن اس کا قصور کیا ہے؟ لیکن بات بھی اتنی غلط تھی کہ وہ برداشت نہیں ہوئی، وہ برداشت نہیں ہوئی۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے فرمایا انک من اصحاب النار، تو جہنمیوں میں سے ہے۔ چلیں بس، لائٹ چلی گئی، نہیں کافی۔